کہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں 90% امراض مبتلا ہے اور اس کا ذکر نام و نشان کہیں نہیں. جب اس کا ذکر نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ اور وہ ہے نظر بد کی بیماری. نظر انسان کی اس میں خاص قسم کی کرنٹ پیدا ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں جو قرآن شریف کے ماہرین، جس شخص کی عادت ہو کسی چیز کو بہت دیکھنا، جس کو ہمارے محاورے کہتے ہیں بھوکی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں یہ کرنٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کرنٹ سے جس کو وہ جلانا چاہتا ہے وہ ظالم، وہ کسی وقت جھلس جاتا ہے. اور اس کے اثرات 3 جگہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے نعمت پر ہوتا ہے. جس کمال، علم، خوبی میں وہ مبتلا ہو، اللہ نے دیا ہو، اس ظالم کی یہ بد اور تیر جیسی نگاہ، میزائل کی گولی، وہ اس کو جلا دیتی ہے. حدیث شریف میں ایک صحابی ہے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ. وہ عرب عام طور پر کالے کلوٹے ہوتے اور وہ خوبصورت گورا چٹا تھا. گھر میں نہا رہا تھا، دیواریں چھوٹی تھی، ہاتھ ایسے اوپر ہو رہا تھا. یہ جگہ ویسی گوری ہوتی تو وہ پیچھے ایک عرب گزر رہا تھا. اس نے کئی کالے رنگ کا، گورے چھٹے رنگ کا انسان دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دیکھتا گیا اور پھر چلا گیا. حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جب غسل خانے سے باہر آئے تو اہل خانہ کو کہا بس آخری وقت ہے، مجھے کوئی چٹائی میں لپیٹ رہا ہے. مبارک وقت تھا اور حضرت خود موجود تھے. کوئی شخص دوڑتا ہوا گیا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ نہا رہا تھا. بھائی اس راستے سے کون کون گزرا؟ ایک کو پکڑ کے لائے. آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا علامہ تقتل اخاک، بھائی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اور فرمایا جب تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے یا اچھی لگے تو ایک تو نگاہ ہٹا لو اور دوسرا یہ کہ پڑھ لو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد آپ نے خاص قسم کا ٹوٹکا کیا. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحال ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ نظر لگتی تو گولی کی طرح ہے لیکن پھر بچنا یہ قسمت میں ہوتا ہے. سب لوگ حضرت سہیل جیسے خوش قسمت نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس شخص کو پکڑا، اس سے کہا کہ ایسے کیوں کرتے ہو تم؟ جب تمہیں اس کے گورے گورے ہاتھ پسند آئے تو آپ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. انسان نہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے نہ کسی اور کو خوبصورت اور باکمال بنا سکتا ہے. بعض مفسرین نے سورۃ قلم کے اخیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہود نے اپنے نظر بازوں کو اکٹھا کیا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون بھوکی آنکھوں کا مالک ہے جو آدمی کو تیر مار سکتا ہے. ایسے کئی لوگوں کو جمع کیا. حضرت منبر پر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا اس کو 99 درجے اور کر لے، اس کا دوہرا آپ کو دیا تھا. شمائل میں ہے کہ حضرت کے حسن کا ایک ہر دن ایک جلوہ بڑھتا تھا جیسے جنت الفردوس کی نعمت کا بڑھتا ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ میں آپ کے حسن کو گھیر نہ سکی. منبر پر آپ بیٹھے تھے، زلف سے سیاہ، خوبصورت امامت سر پر تھا. کس شام کہتے مجال ہے کہ کوئی بیان کر لے، تو وہ جو نظر لگانے والے تھے وہ سارے لائن سے کھڑے ہو گئے اور مسلسل نظر باز کی علامت ہے وہ نظر نہیں ہٹاتا. نظر ہٹانا یہ تو باکمال انسان کا کام ہے. خر اور گدھ آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ بھائی میری مسلسل دیکھنے سے یہ گر جائے گا. تو حضرت بڑے باحیات ہے. آپ نے نگاہ نیچے منبر سے آپ اترے اور آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ مجھے لے چلو.
چل نہیں سکتے تھے، اثر ہو گیا تھا۔ اتنے میں یہ سورۃ قلم کی آخری آیت سے نازل ہوئی، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان آیتوں کو صبح و شام پڑھا جاتا ہے احتیاطاً، پہلے 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر یہ آیت 3 دفعہ، اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی۔ اور پھر جس کو دم کرنا ہوتا ہے اس کو تصور کرتے ہیں کہ اللہ تیرے کسی بھی بندے کی نظر ہو، وہ مومن ہو یا کافر، عورت ہو یا مرد، ہری آنکھوں والا ہو یا کالی آنکھوں والا، اپنا ہو یا پرایا، محبت والا ہو یا بغض والا، خیر خواہ ہو یا بدخواہ، ارادتاً کیا ہو یا بغیر ارادے کے، اللہ آپ ان آیات کی برکت سے ہمارے اس مریض کو صحت عطا فرمائے۔ میں گارو ریسٹ ہاؤس میں تھا 1984 میں، وہ جو ہم کچھ لوگ ضلع بدر کیے گئے تھے اور ہمارے ساتھ شیعہ لوگ بھی تھے، تو انہوں نے وہاں جیلر سے درخواست کی تھی کہ ہم مباحث چاہتے ہیں، تو ہمارے علماء تو گزر گئے، تو نانا، میں نے کہا نانا نہیں، مناظرے کی چیلنج ہے، کپڑے اتر جائیں گے، بیٹھنا ہے۔ فیصلہ طے ہو گیا کہ بیٹھنا ہے، بیٹھ گئے۔ جب بات چیت شروع ہوئی اور ختم ہوئی تو وہ جو شیعہ جیلر تھا انہوں نے کہا ان کو تو گولی مارنا چاہیے، انہوں نے ہمارے پیسے ویسے ضائع کیے، یہ تو ایک مجلس کے 4-4 لاکھ لیتے ہیں اور ان کو آپ سے بولنا نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ تو ٹی وی کے ڈانسر ہے، یہ محقق علماء تھوڑے ہی، ان کو کتابوں کا کیا پتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک عجیب کام کیا، میں جب کمرے میں پہنچ گیا تو اسی طرح حالت تھی کہ لیٹ نہیں سکتا تھا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے استاد تھے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم فقیہ النفس، ان کے نام کا سامنے بینر لگا ہے، حضرت مولانا مفتی احمد رحمان سے، بڑے کامل ولی تھے، انہوں نے بڑے خاص طریقے سے دم کیا، الحمدللہ تو صحت بحال ہو گئی۔ تو ان کے ہاں ایک روافظ کے ہاں ایک چیز ہے، اس کو یہ لوگ مسمرزم کہتے ہیں، وہ بہت ساری بدنگاہیں جمع کر کے ایک بھی چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح ان کے اختیار میں ہے، کوئی فن ہے، کوئی کرتب ہے، شعبہ دبازی ہے۔ تو ویسے 2-3 درخواستیں، ایک تو یہ کہ جو چیز پسند آئے مسلسل نہ دیکھے، نگاہ ہٹایا کرے، اور دوسرا یہ کہ خاص کر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر ماں باپ کی نظریں لگتی ہیں، اور کون کہاں جاپان سے آئے پرائے بچے کو پسند کرے۔ تو حسن و حسین کو فاطمہ کی نظر لگی، حضرت علی کی لگی، اور آپ دم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی و فاطمہ یہ کلمات پڑھا کرو۔ جب اسماعیل اور اسحاق بیمار ہو جاتے حضرت ابراہیم یہ کلمات پڑھتے، اور اب یہ بھی جبریل لے کے آیا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل حامہ ومن شر عین اللامہ۔ اور ایک دن آپ اچانک حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ حسن بھی پلنگ پہ پڑا ہے اور حسین بھی، اور ایسے پڑے ہوئے جیسے بس مر چکے چمڑے۔ آپ یکدم گھبرا گئے، آپ نے فاطمہ کو کہا بتایا نہیں کب بیمار ہوئے؟ کہیں کھیلتے کھیلتے آ کے لیٹ گئے اور بے دم ہو گئے۔ آپ نے ان کو جگانا چاہا، باتیں کرنا چاہا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھے، بالکل جیسے آخری لمحہ۔ حدیث شریف میں ہے آپ پلنگ کے پاس اس کے پاس کھڑے رہے، اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور آسمان کی وحی کے منتظر ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ محبت تھی حسنین سے، ایسے اٹھاتے تھے، کہتے تھے ہمارے حانت آیا من الدنیا، جنت کے 2 پھول مجھے یہی دیے گئے۔ جبریل آئے اور اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم وذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات
آف الحسن والحسین من انفس الجن، دیکھو جنات کی نظر سے، ومن اعین الانس، اور انسانوں کی نظر سے۔ جبریل لائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ پڑھو، آپ نے وہ پڑھے، وہ دونوں اٹھے اور آپ کے سامنے کھیل کود میں لگ گئے، کأنہما لم یمرضا، جیسے بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے ناظم صاحب کو بھی کہا ہے اور ہمایوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کلمات اور یہ دم جو میں آپ حضرات کو بیان کرتا ہوں، اس سب کو مرتب کر کے صاف ستھرا لکھے اور یہاں عشاء کے بعد تراویح والوں میں بانٹ دیں، تاکہ یہ حضرات پڑھے اور ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر، ہماری عزت، ہماری خوشیاں، ہماری نعمتیں سب قائم دائم رہیں۔ مزید تفصیل کسی اور دن کر لوں گا، ضروری باتیں اور اشارات آج ہو گئے۔ ایک تو مسلسل دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی نعمت کہاں اگر کسی کو چلتا کرنا ہو اور چاہتے نہیں تو پھر گناہ بھی ہوگا آپ کو۔ جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی میں اس کا اللہ کے ہاں جواب دوں گا۔ مولانا اشرف علی صاحب تو ایسے خوفزدہ تھے، واز کے لیے بیٹھ گئے اور ایک آدمی دیکھتا تھا، آپ نے کہا چلو آج آپ کی وجہ سے واز نہیں کرتا ہوں، تم نے کیا میرے اوپر کلاشن کوف تان لیا ہے؟ سب غصے ہو گئے، آپ اتر کے چلے گئے، نہیں کرتا ہوں واز۔ یہ اب دیکھو حدیثوں میں کیا ہے، حدیثوں میں اس طرح ہے کہ حضرت جب بیان کرتے ہیں صحابہ سر جھکایا ہوگا۔ سر جھکانا کسی کے سامنے شریعت میں نہیں، مقصد یہ کہ مسلسل، حالانکہ نبی کا چہرہ جمال آرا جنت سے زیادہ مقدس تھا، نبی کو دیکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ادھر تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی بھی نعمت کو مسلسل نہ دیکھے، دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یا اللہ اس خوشی کو، ہمارے بھائی کو، اس کے کمال کو، اس کے اس عزت کو، ترقی کو تادیر سلامت رکھے۔ خدا میری نظر سے کسی بھی دوست خیر خواہ بدخواہ کی نظر سے ہمیں بھی اور ان کو اور ہمارے بال بچوں کو عزت اور مقام کو محفوظ فرمائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور بھی ٹوٹکے ہیں، اس میں خاص فن ہے میرا اس کو سمجھانا اور توڑوانا، تو وہ ہمارے جو ناظم صاحب ہے یا ہمایوں مغل ہے الاحسن کا ایڈیٹر، اس کو بھی میرا حکم ہے کہ وہ اس کو مرتب کرے صحیح طرح، اور جنید بھی، اور پھر صاف ستھرا پہلے مجھے دکھائے، پھر یہاں عشاء والوں میں بانٹ دیں، اور پھر آپ جس کو مناسب سمجھیں، جو ہم پہ اعتماد کرے ان کو فائدہ پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یا رب ہم سب کو صحت شفا عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے امان میں، حفظ میں رکھ، جن اور انس کے شر سے، اپنے گناہوں کے شر سے، اپنے اعمال کے شر سے، اپنے مال و دولت کے شر سے، اپنی خوشیوں کے تکبر سے، اپنی صحت اور کام کاج کے ناکارہ سکون سے ہمیں جو تکلیف پہنچ سکتی ہے ہماری حفاظت فرما، ہماری خطیات تقصیرات معاف فرما۔ عزیزم محمد انور شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ کامل و اکمل صحت حلقوم کی نصیب فرمائے، تاکہ یہ بہترین تلاوت کرتا رہے اور در و دیوار مستنیر ہوتے رہے۔ قاری محی الدین اور ہمارے ناظم اعلیٰ جامعہ کے اور جتنے دوست و احباب جہاں ہیں، نمازی حضرات، ان کے گھروں میں، ان کے کام کاج، ان کی آل و اولاد، ان کے اعزاء اقربا، عزت و احتشام، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہماری تراویح قبول فرمائے، روزے محفوظ فرمائے، رمضان کے لمحے لمحے کی عزت، سکون، خوشی اور نور اور برکت اور قبولیت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔